السلام علیکم، شرائع دستور سے میں ہوں عبدالرحیم صدیقی اور آپ ہیں AQS کے ساتھ۔ آج ہم بات کریں گے کہ جو مجوزہ آئینی ترمیم ہے اس میں سپریم جوڈیشل کونسل اس میں کیا تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ سپریم جوڈیشل کونسل جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ججز کے احتساب کا ادارہ ہے، اعلیٰ عدلیہ کے ججز کے احتساب کا، اور سپریم جوڈیشل کونسل نے جو آخری اگر کسی جج کے خلاف کارروائی کی ہے جب سے سپریم کورٹ آف پاکستان بنی ہے، اور کسی بھی ایک سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج کے خلاف کارروائی کی اور اس کو ججز کوڈ آف کنڈکٹ کے ضابطہ اخلاق کا خلاف ورزی کا مرتکب پایا گیا، وہ مظاہر علی اکبر نقوی ہیں، جن سے ان کا ٹائٹل جج کا بھی چھین لیا گیا۔ بہرحال ان کا ٹائٹل تو چلا گیا، لیکن جن اعمال کی وجہ سے یا وہ گھر جس کی بطور اپنے عہدہ انہوں نے ناجائز استعمال کرتے ہوئے قبضہ حاصل کیا، وہ انہی کے پاس ہے پراپرٹی۔ اب وہ کام تو کسی اور نے کرنا تھا، لیکن کیوں نہیں ہو سکا، یہ ایک سوالیہ نشان۔ تو بہرحال واپس آتے ہیں سپریم جوڈیشل کونسل کی جانب کہ سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر کیا تبدیلیاں رونما کی گئی ہیں اس مجوزہ آئینی مسودے کے اندر۔ آپ سب کو علم ہے کہ آئین کے آرٹیکل 209 کے تحت ہی کسی جج کو اس کے عہدے سے ہٹایا جا سکتا ہے، اور 209 کیا ہے؟ وہ ایک ججز کا جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے اس کی اگر کوئی خلاف ورزی ہو تو پھر سپریم جوڈیشل کونسل اس کے خلاف شکایت کسی کی طرف سے دائر کردہ یا صدر مملکت کی طرف سے دائر کردہ ریفرنس کی صورت میں یا از خود کسی جج کے خلاف کارروائی کر سکتی ہے۔ اور یہ جو ججز کوڈ آف کنڈکٹ ہے اس میں ابھی حال ہی میں کچھ ترامیم ہوئی ہیں، اور سپریم جوڈیشل کونسل میں کئی شکایات ابھی تک پینڈنگ ہیں، جس میں سے 5 جو آخری میٹنگ ہوئی تھی اس میں 5 ایسی شکایات تھی جن پر مزید کارروائی آگے بڑھانے کی بات سامنے آئی تھی۔ تو اب جب دوبارہ سپریم جوڈیشل کونسل نے جو پہلے فیصلہ کیا تھا، اب کیونکہ اس کی حیت اگر یہ آئینی ترمیم منظور ہو جاتی ہے تو پھر ان شکایات کے حوالے سے کارروائی کیا دوبارہ ہوگی، کیونکہ دوبارہ ری اسٹرکچر ہوئی ہے، ری کانسٹیٹیوٹ ہوئی ہے سپریم جوڈیشل کونسل، یا پرانی جو سپریم جوڈیشل کونسل ہے اس نے جو فیصلہ کیا تھا کچھ 2 جج صاحبان کو شو کاز نوٹس جاری کرنے کا، وہ وہاں سے کارروائی شروع کرے گی۔ تو یہ ایک ٹیکنیکل سا نقطہ ہے۔ جو آئین کا آرٹیکل 209 ہے، اس کے تحت جو پہلے سپریم جوڈیشل کونسل تھی اس کی حیت کچھ اس طرح تھی کہ اس میں چیف جسٹس آف پاکستان یعنی سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس تھے وہ اس کے سربراہ ہوتے تھے، اور 2 سینئر موسٹ ججز آف دا سپریم کورٹ جن میں منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر صاحب شامل تھے، اور 2 ہائی کورٹس کے سینئر چیف جسٹسز جس میں جسٹس عالیہ نیلم تھیں، اور کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے خلاف شکایت تھی تو جو موجودہ جج ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس سرفراز ڈوگر، وہ حالانکہ سینئر تھے جسٹس عتیق شاہ صاحب سے، لیکن انہوں نے مناسب یہی سمجھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے ساتھ ان کا پہلے بھی ایک ان کے مقدمات کا معاملہ چل رہا ہے اور وہ لٹیگیشن کے اندر، تو وہ اس معاملے میں نہ بیٹھے، تو سید عتیق شاہ جو ہیں وہ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ وہ ان کی جگہ بیٹھے تھے۔ اور جو سپریم جوڈیشل کونسل کا سیکرٹری ہوتا ہے، پہلے رجسٹرار ہوتا تھا، لیکن اب سپریم جوڈیشل کونسل کو ایک الگ جو ہے وہ کر دیا گیا اور اس کا اپنا سیکرٹری ہوتا ہے، جس کی حال ہی میں ایک نئی تعیناتی بھی ہوئی ہے۔ اور یہ اجلاس جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی بلڈنگ میں ہوتا تھا۔ اب جو 27ویں آئینی ترمیم ہے، اس میں جو مجوزہ سپریم جوڈیشل کونسل ہے اس میں کچھ طریقہ کار تبدیل کیا گیا ہے۔ ایک تو اس کی جو تعداد ہے وہ 5 سے بڑھا کر 7 کر دی گئی ہے، یعنی اب جو ممبر ہوں گے سپریم جوڈیشل کونسل کے جو کہ اعلیٰ عدلیہ کے ججز کا احتساب کریں گے، ان میں وفاقی آئینی عدالت کے چیف جسٹس اور چیف جسٹس سپریم کورٹ اور 2 سینئر ججز، یعنی پہلے سپریم کورٹ کے ہی 2 سینئر ججز ہوتے تھے، لیکن اب
سپریم کورٹ کا ایک سینئر جج ہوگا. ہم اس کو آسان زبان میں کہہ لیتے ہیں کہ یا آفریدی صاحب اس میں چیف جسٹس کیونکہ سپریم کورٹ ہیں وہ ہوں گے. تو ان کے ساتھ جو سینئر موسٹ ہوں گے وہ جسٹس منصور علی شاہ ہوں گے. اب اس میں دو کیونکہ وفاقی آئینی عدالت بن جاتی ہے اگر اس صورت میں، تو پھر وفاقی آئینی عدالت کے جو چیف جسٹس ہوں گے وہ اس میں شامل ہوں گے، اور وفاقی آئینی عدالت ہی کے دوسرے جج جو سینئر موسٹ ہوں گے وہ اس میں شامل ہوں گے. یعنی کہ اب دو عدالتوں کے دو چیف جسٹسز اور دو سینئر جج صاحبان جو کہ اعلیٰ عدالتیں ہیں، سپریم کورٹ اور آئینی عدالت کے. اب اس کے بعد جو ہے یہ 4 ممبر ہو گئے، جبکہ ایک 5واں ممبر جو ہے وہ اس کو نامینیٹ کرنے کا طریقہ کار تھوڑا سا تبدیل کیا گیا ہے. اس میں یہ ہے کہ وہ کسی بھی جج کو جس کو کہ چیف جسٹس سپریم کورٹ اور چیف جسٹس وفاقی آئینی عدالت اگر یہ دونوں اتفاق کر لیں کسی ایک شخص کی ایک جج کے اوپر کہ اس کو سپریم جوڈیشل کونسل کا ممبر ہونا چاہیے تو وہ سپریم جوڈیشل کونسل کا ممبر نامینیٹ ہو جائے گا. لیکن اگر ان دونوں چیف جسٹسز کے درمیان کسی نام پر اتفاق نہیں ہوتا تو ایسی صورت میں وہ ایک جو ہے وہ دونوں چیف جسٹسز نام جو ہیں وہ صدر مملکت کو بھجوائیں گے، اور صدر مملکت جو ہے وزیر اعظم کی ایڈوائس کے اوپر جو چیف جسٹسز کی طرف سے نام آئے ہوں گے ان میں سے کسی ایک کو سپریم جوڈیشل کونسل کا 2 سال کا ممبر جو ہے وہ نامینیٹ کر دیں گے. اسی طرح سے جو ہائی کورٹس ہیں ان کے 2 چیف جسٹسز یعنی وہی یہاں پہ وہی کام رکھا گیا ہے کہ 2 سینئر موسٹ چیف جسٹسز ہوں گے ہائی کورٹس کے. اور اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہی ہے کہ جسٹس عالیہ نیلم اور جسٹس سرفراز ڈوگر. لیکن اگر اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا معاملہ تو سرفراز ڈوگر صاحب نہیں بیٹھتے ہیں، تو ان کی جگہ جو ہائی کورٹس کے اندر جو چیف جسٹس ہوں گے وہ سینئر وہ سید عتیق شاہ صاحب ہیں جو پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس، تو وہ اس میں شامل ہوں گے. اب اس کے اندر تبدیلی کیا آئی؟ تبدیلی اب یہ آئی ہے کہ ایک تو 7 ممبر ہو گئے، لیکن اس میں اب ہمیں نہیں پتا کہ ابھی وفاقی آئینی عدالت کے اندر کون سے جج صاحبان جائیں گے، اس کے چیف جسٹس کون ہوں گے. وہاں پہ باقی 7 جو 9 جج صاحبان بنتے ہیں تو اس میں سیکنڈ کون ہوگا. لیکن اگر تو منیب اختر صاحب جسٹس منیب اختر وفاقی آئینی عدالت میں چلے جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اب پتہ نہیں وہاں پہ چیف جسٹس کون ہوگا. لیکن فرض کریں جیسا کہا جا رہا ہے کہ جسٹس امین الدین خان جو ہیں وہ وہاں پہ جاتے ہیں، تو جسٹس امین الدین خان وہاں پہ جاتے ہیں اور پھر اس آئینی عدالت کے اندر کچھ کو اگر بھیجا جاتا ہے اور چلے جاتے ہیں، فرض کریں کہ منصور علی شاہ صاحب کو بھی اور منیب اختر صاحب کو بھی بھجوا دیا جاتا ہے اور وہ وہاں پہ چلے جاتے ہیں، تو یہاں پہ اگر محمد علی مظہر صاحب نہ گئے تو پھر وہ سپریم کورٹ کے اندر ہی رہیں گے اور سپریم کورٹ کے سینئر جج ہوں گے. اور اگر منصور علی شاہ صاحب وہاں چلے گئے تو منصور علی شاہ صاحب جو ہے سپریم جوڈیشل کونسل کے ممبر ہوں گے. لیکن منیب اختر صاحب کہیں نہیں ہوں گے. یہ بھی ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ اب اس میں ایک اور ترمیم بھی آئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آئین کے آرٹیکل 206 کے اندر جس میں ترمیم کی گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر کسی سپریم کورٹ کے جج کو وفاقی آئینی عدالت میں نامینیٹ کیا جائے اور وہ یہ عہدہ قبول نہ کرے تو وہ ریٹائرڈ تصور ہوگا. اور اسی طرح سے اگر کسی ہائی کورٹ کے جج کو فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے اندر نامینیٹ کیا جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ میں نہیں آتا، تو وہ بھی اپنے عہدے پر ریٹائرڈ متصور ہوگا. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ پہلے ہی آئین کے آرٹیکل 206 کے اندر یہ چیز موجود تھی کہ اگر کسی ہائی کورٹ کے جج کو سپریم کورٹ کا جج تعینات کیا جاتا تھا اور وہ اگر انکار کرتا تو وہ پھر ریٹائر ہو جاتا اور اپنے اس کے جو بھی ہائی کورٹ کے جج کے طور کے اوپر اس کی مراعات تھی اور جو پریویلیجز ہوتے ہیں وہ اس کو انجوائے کرتا ہے، ریٹائرمنٹ، پینشن اور دیگر مراعات جو کہ حاصل ہوتی ہیں. اب یہاں پہ ایک اس میں یہ بھی ترمیم کر دی گئی کہ اس میں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز کو بھی شامل کر دیا گیا کہ اگر ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کا کوئی جج نہیں جاتا تو وہ جو ہے وہ ریٹائر تصور ہوگا. لیکن
اس میں ساتھ ہی ساتھ ایک چیز بھی یہ بھی ہے کہ وفاقی آئینی عدالت کے جو جج صاحبان ہیں ان کی عمر ہوگی 68 سال. تو کچھ لوگ یہاں پہ تبصرے کر رہے ہیں کہ جناب یہ ترمیم اس لیے کی گئی ہے کہ کچھ مخصوص جج صاحبان جو ہیں جو سپریم کورٹ کے اندر ان کو جو ہے وہ نامینیٹ کر دیا جائے گا اب وفاقی آئینی عدالت, اور وہ جسٹس منصور اور جسٹس منیب, جسٹس عائشہ اور جسٹس منصور علی شاہ, جسٹس منیب اختر اور جسٹس اطہر من اللہ جو ہیں ان کو وفاقی آئینی عدالت کے اندر نامینیٹ کر دیا جائے گا, اور یہ وہاں جائیں گے نہیں اور لہٰذا وہ ریٹائر ہو جائیں گے. مجھے یہ بڑی دور کی کوڑی لگتی ہے. ہاں لیکن اس میں آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ ابھی کیا ہوا تھا, وفاقی آئینی عدالت سے پہلے آئینی بینچ بنا تھا, آئینی بینچ کے اندر وہ شامل نہیں تھے اور وہ چیف جسٹس بھی نہیں بن سکے وہ 3 جج صاحبان کی وجہ سے, کہ کیونکہ 3 سینئر موسٹ ججز کے اندر سے کسی نے چیف جسٹس بننا تھا, تو وہ تو انہوں نے کوئی استعفے نہیں دیے تھے. میں اب بھی دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر منصور علی شاہ صاحب کو, منیب اختر صاحب کو, اطہر من اللہ صاحب کو اور جسٹس عائشہ ملک کو وفاقی آئینی عدالت میں نامینیٹ کر دیا جائے تو یہ بالکل استعفے نہیں دیں گے, کیونکہ اس کے ساتھ ان کو اپنے ٹینیور کے اندر 3 سال اور مزید ملیں گے. یعنی منصور علی شاہ صاحب جو ہیں اگر انہوں نے ریٹائر ہونا تھا 2 سال بعد تو وہ 5 سال کے بعد ہوں گے, یعنی کہ 2 سال میں بن جاتے ہیں آپ کے 2027 26 اور پھر 3 سال مزید ملتے ہیں تو پھر آپ دیکھ لیجئے کہ 2030 تک. اسی طرح سے جسٹس عائشہ جو ہیں وہ 2030-32 میں وہ 2035 تک چلی جائیں گی. تو ججز کا ٹینیور بھی جو ہے نا وہ بڑھ جائے گا. تو وہ لوگ جو یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں نا کہ بہت اخلاقی اور اعلیٰ اقدار کو جو ہے وہ مد نظر رکھتے ہوئے اگر ان جج صاحبان کو وفاقی آئینی عدالت کے اندر نامینیٹ کیا گیا تو یہ چلے جائیں گے, نہیں جائیں گے, بالکل بھی نہیں جائیں گے. اور دوسرا جو ہے وہ ججز کے حوالے سے ایک اور ترمیم بھی ہے, اور وہ آئین کے آرٹیکل 200 میں کی گئی ہے کہ اگر کسی جج کو صدر مملکت کو تو اب تو اختیار نہیں ہے, اس کے اندر جو مجوزہ ہے وہ یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ ان 2 جج صاحبان, کسی جج کو اگر کسی ہائی کورٹ سے دوسری ہائی کورٹ منتقل کرنا ہوگا تو اس ہائی کورٹ اور منتقل ہونے والی اور جہاں سے منتقل کیے جانے ہیں یا تبدیل کیے جانے والے ہیں ان دونوں کے چیف جسٹسز جو ہیں وہ اس جوڈیشل کمیشن کا ممبر ہوں گے, اور اکثریتی رائے سے اس کا فیصلہ ہوگا کہ کس جج کو کہاں ٹرانسفر کرنا ہے. اور اگر وہ جج جو ہے وہ ٹرانسفر کو قبول نہیں کرتا ہے اس سے پہلے جو ہے وہ جج کو بلا کے اس کی مرضی بھی پوچھ لی جائے گی, اور اگر وہ نہیں منظور کرتا تو پھر وہ جو ہے وہ ریٹائرڈ تصور ہوگا, اور اس حوالے سے جو ہے وہ بالکل وہی اپنے جو پاکس ہیں پریولیجز ہیں, پینشن مراد ریٹائرڈ جج کی, وہ جو ہے وہ لیتے رہیں گے. تو جناب یہ وہ جو مجوزہ آئینی ترامیم تھے اس کے اندر کچھ چیدہ اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے بھی اب جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ہے اس کے اندر بھی کچھ تبدیلی کی گئی ہے, اور اس کے اندر بھی بالکل وہی ہیں, یعنی کہ جج صاحبان ہی ہوں گے. جج صاحبان وفاقی آئینی عدالت کے چیف جسٹس اس کا حصہ ہوں گے, سینئر موسٹ جج جو ہے وہ اس کا حصہ ہوں گے, اور اسی طرح سے اس میں 2 سال کے لیے ہوگا جس کو جج ہی ہوں گے جس کو نامینیٹ کریں گے دونوں. اگر چیف جسٹس سپریم کورٹ اور وفاقی آئینی عدالت کے چیف جسٹس جو ہیں وہ اتفاق کر لیتے ہیں تو وہ نامینیٹ ہو جائے گا, اور اگر ان میں اتفاق نہیں ہوتا تو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے ممبران اکثریتی رائے سے اس کو ممبر جو ہے وہ جج کو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا بنا دیا جائے گا, اور جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے اندر تقرریاں وہ اسی طرح سے ہوں گی جو اکثریت رائے سے ہوتی ہیں. تو یہ کچھ چیدہ سی جو باتیں تھیں میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر لیں. دیکھتے ہیں کہ کس جج کا کوئی جو کچھ جو ہیں وہ مایوس کیا کہتے ہیں اس کو, مایوس یوٹیوبرز جو ہیں وہ عجیب قسم کی کہانیاں آپ کے گوشے گزار کر رہے ہیں. تو میں نے کہا جو آئین اور قانون کے اندر اس وقت مجوزہ صورتحال ہے وہ بتا دی جائے, کیونکہ یہ پہلے سے ہی چیزیں موجود تھیں. صرف وفاقی آئینی عدالت کیونکہ کریٹ ہوگی تو ظاہر ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر بھی اس کی تبدیلی ہوگی, جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے اندر بھی اس کی جو ہے وہ حیت تبدیل ہوگی.
اب تک کے لیے اتنے شرائط دستور سے AQS لائف سے اجازت دیجیے، لانے کے بعد